بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردہ کے متعلق قرآن سے دلائل۔ دلیل اول، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اے پیغمبر، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں عصمتوں کی حفاظت کریں اور اپنا سنگار کسی پر ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے جو از خود بغیر ان کے اختیار کے کھلا رہتا ہے، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں۔ اپنے خامن اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور شوہر کے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور اپنے غلاموں کے سوا، نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھتے ہوں، یا ایسے بچوں سے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں۔ غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کی آواز کانوں تک پہنچ جائے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ اور مومنو، سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ آیت مبارکہ پردہ کے وجوب پر مندرجہ ذیل طریقوں سے دلالت کرتی ہے۔ نمبر 1، اللہ عز و جل نے مومن عورتوں کو اپنی عصمت کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور عصمت کی حفاظت کے حکم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمام وسائل و ذرائع اختیار کیے جائیں جو اس مقصد کے حصول میں مددگار ہو سکتے ہیں، اور ہر عقل مند آدمی جانتا ہے کہ چہرے کا پردہ عصمت کی حفاظت کے من جملہ وسائل میں سے ہے، کیونکہ چہرہ کھلا رکھنا غیر محرم مردوں کے اس کی طرف دیکھنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور مردوں کو اس کے خد و خال کا جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے۔ بالآخر بات میل ملاقات بلکہ ناجائز حلقات تک جا پہنچتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ترجمہ: آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ان کا زنا ناجائز دیکھنا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پاؤں وغیرہ کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا، ترجمہ: شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب۔ لہذا جب چہرے کا پردہ حفظ ناموس و عصمت کا ذریعہ ٹھہرا تو وہ بھی اسی طرح فرض ہوگا جس طرح کہ حفظ ناموس و عصمت فرض ہے، کیونکہ وسائل و ذرائع کا بھی حکم وہی ہوتا ہے جو ان مقاصد کا ہو جن کے حصول کے لیے ان وسائل و ذرائع کو اختیار کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور اپنے گریبانوں پر دوپٹے ڈال کر رکھیں۔ خمار، جس کی جمع خمر ہے، اس کپڑے کو کہتے ہیں جسے عورت اپنا سر ڈھانپنے کے لیے اوڑھتی ہے، مثلا نقاب، برقع وغیرہ۔ تو جب اسے یہ حکم ہے کہ اپنے سینے پر دوپٹہ ڈال کر رکھے تو چہرہ ڈھانپنا بھی فرض ہوگا، کیونکہ یا تو چہرہ لازماً اس حکم میں داخل ہو جاتا ہے یا پھر قیاس صحیح اس کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب گردن و سینہ کو ڈھانپنا فرض ہے تو چہرہ کے پردہ کی فرضیت تو بالاولیٰ ہونی چاہیے، کیونکہ وہی خوبصورتی کا مظہر اور فتنہ کا موجب ہے۔ ظاہری حسن کے متلاشی صرف چہرہ کا ہی پوچھتے ہیں۔ چہرہ خوبصورت ہو تو باقی اعضاء کو زیادہ اہمیت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ جب کہا جاتا ہے کہ فلاں خوبصورت ہے تو اس سے بھی چہرہ کا جمال ہی مراد ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ چہرے کا حسن و جمال ہی پوچھنے اور بتانے والوں کی گفتگو کا محور ہوتا ہے۔ مذکورہ بالا حقائق کی روشنی میں کیسے ممکن ہے کہ حکمت پر مبنی شریعت سینہ و گردن کے پردے کا تو حکم دے لیکن چہرہ کھلا رکھنے کی رخصت دے؟ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے زینت کے اظہار سے بالکل منع کر دیا ہے۔ اس حکم سے صرف وہ زینت مستثنیٰ ہے جس کے اظہار سے کوئی چارہ کار ہی نہیں، مثلا بیرونی لباس۔ اس لیے قرآن نے الا ما ظہر منہا، سوائے اس زینت کے جو از خود ظاہر ہو جائے، کے الفاظ سے تعبیر کیا۔ یوں نہیں فرمایا الا ما اظہرنا منہا، سوائے اس زینت کے جسے عورتیں ظاہر کریں۔ پھر اسی آیت میں زینت کے اظہار سے دوبارہ منع فرمایا اور بتا کہ صرف ان افراد کے سامنے زینت ظاہر کی جا سکتی ہے جنہیں مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسرے مقام پر مذکورہ زینت پہلے مقام پر مذکور زینت سے مختلف اور علیحدہ ہے۔ پہلے مقام پر اس زینت کا حکم بتایا گیا ہے
جو ہر ایک کے لیے ظاہر ہوتی ہے اور اس کا پردہ ممکن نہیں، جبکہ دوسرے مقام پر مخفی زیبائش مراد ہے، یعنی جس کے ذریعے عورت خود کو مزین کرتی ہے۔ اگر اس آرائش و زیبائش کا اظہار بھی ہر ایک کے سامنے جائز ہوتا تو پہلی زینت کے اظہار کی عام اجازت اور دوسری زینت کے اظہار کے حکم سے بعض افراد کے استثناء کا کوئی خاص فائدہ نہیں رہ جاتا۔ پہلی قسم کے افراد جو صرف کھانا کھانے کے لیے کسی کے گھر میں رہتے ہوں اور ان میں صنفی میلان ختم ہو چکا ہو، مردانہ اوصاف سے محروم خدام، وہ بالغ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتیں سمجھ نہیں پاتے، تو ایسے افراد کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مخفی زینت کھلا رکھنے کی اجازت دی ہے۔ اس سے دو امور ثابت ہوئے: الف، مذکورہ بالا دو قسم کے افراد کے سوا مخفی زیبائش کو کسی کے سامنے کھلا رکھنا جائز نہیں ہے۔ بلا شبہ پردے کے حکم کا دار و مدار اور اس کے واجب ہونے کی علت عورت کی طرف دیکھ کر مردوں کا فتنے میں مبتلا اور وارفتگی کا شکار ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ چہرہ تمام حسن کا مرکز اور فتنہ کا مقام ہوتا ہے۔ دلیل دوم، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی تو وہ اگر چادر اتار دیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرط یہ کہ اپنی زینت کا مظاہرہ نہ کرتی پھریں، اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اللہ سنتا جانتا ہے۔ النور۔ اس آیت کریمہ سے پردہ کے واجب ہونے پر وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بوڑھی عورتوں سے گناہ کی نفی کی ہے جو سن رسیدہ ہونے کے سبب نکاح کی امید نہیں رکھتیں، اس لیے کہ بوڑھی ہونے کی وجہ سے مردوں کو ان کے ساتھ نکاح میں کوئی رغبت نہیں ہوتی، لیکن اس عمر میں بھی چادر اتار رکھنے پر گناہ نہ ہونا اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اس سے ان کا مقصد زیب و زینت کی نمائش نہ ہو۔ یہ امر بھی دلیل کا محتاج نہیں ہے کہ چادر اتار دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ کپڑے اتار کر بالکل برہنہ ہو جائیں، بلکہ اس سے صرف وہ کپڑے مراد ہیں جو عام لباس کے اوپر سے اس لیے اوڑھے جاتے ہیں کہ جسم کے وہ حصے جو عام لباس سے عموماً باہر رہتے ہیں، جیسے چہرہ اور ہاتھ، چھپ جائیں۔ لہٰذا ان بوڑھی عورتوں کو جو کپڑے اتارنے کی رخصت دی گئی ہے، اس سے مراد یہی مذکورہ اضافی کپڑے یعنی چادر، برقعے وغیرہ ہیں جو پورے جسم کو ڈھانپتے ہیں، لیکن اس حکم کی عمر رسیدہ خواتین کے ساتھ تخصیص دلیل ہے کہ جوان اور نکاح کی عمر والی عورتوں کا حکم ان سے مختلف ہے، کیونکہ اگر سب عورتوں کے لیے اضافی کپڑے اتار دینے اور صرف عام لباس پہننے کی اجازت ہوتی تو سن رسیدہ اور نکاح کی عمر سے گزری ہوئی عورتوں کو بالخصوص ذکر کرنے کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ مذکورہ آیت کریمہ کے الفاظ غیر متبرجات بزینۃ، بشرط یہ کہ یہ بوڑھی عورتیں اپنی زینت کا مظاہرہ نہ کرتی پھریں، اس بات کی ایک اور دلیل ہے کہ نکاح کے قابل جوان عورتوں پر پردہ واجب ہے، چونکہ عام طور پر جب وہ اپنا چہرہ کھلا رکھتی ہیں تو اس کا مقصد زینت کی نمائش اور حسن و جمال کا نمایاں مظاہرہ ہوتا ہے۔ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مرد اس کی طرف دیکھیں اور اس کے حسن و جمال کی مدح و توصیف کریں۔ اس کماش کی عورتوں میں نیک نیت شاذ و نادر ہی ہوتی ہیں، اور شاذ و نادر صورتوں کو عام قوانین کی بنیاد نہیں بنایا جاتا۔ دلیل سوم، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اے پیغمبر، اپنی ازواج، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت ہوگا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجمان القرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے اپنے گھر سے نکلیں تو سر کے اوپر سے اپنی چادر لٹکا کر اپنے چہرے کو ڈھانک لیا کریں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ صحابی کی تفسیر حجت ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک مرفوع حدیث کے حکم میں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے
قول میں مذکور ایک آنکھ کھلی رکھنے کی رخصت بھی راستہ دیکھنے کی ضرورت کے پیش نظر دی گئی ہے، لہذا جہاں راستہ دیکھنے کی ضرورت نہ ہوگی وہاں ایک آنکھ سے بھی پردہ ہٹانے کی کوئی وجہ نہیں۔ اور جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو دوپٹہ کے اوپر سے عبا یعنی گاؤن کی طرح اوڑھی یا پہنی جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصاری خواتین گھروں سے نکلتے وقت اس سکون و اطمینان سے چلتیں گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں اور انہوں نے سیاہ رنگ کی چادریں لپیٹ رکھی ہوتی۔ عبیدہ السلمانی تلمیذ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مسلمان عورتیں سروں کے اوپر چادریں اس طرح اوڑھا کرتی تھیں کہ آنکھوں کے سوا کچھ ظاہر نہ ہوتا، وہ بھی اس لیے کہ راستہ دیکھ سکیں۔ دلیل چارم ترجمہ، عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی قسم کی عورتوں سے، اور نہ اپنے غلاموں سے۔ اور اے عورتوں، اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ الاحزاب 55 نمبر آیت۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب عورتوں کو غیر محرم مردوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا تو یہ بھی بیان فرما دیا کہ فلاں فلاں قریبی رشتہ داروں سے پردہ واجب نہیں ہے، جیسا کہ سورۃ النور کی آیت میں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا بُعُولَتِهِنَّ الآیہ، عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہر کے لیے فرما کر مستثنیٰ قرار دیا۔ قرآن حکیم میں سے یہ 4 دلائل ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ غیر محرم مردوں سے عورت کو پردہ کرنا واجب ہے، اور جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے صرف پہلی آیت اس مسئلہ پر 5 وجوہ پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔